دونوں اس وقت ریسٹورینٹ میں بیٹھے تھے۔ علی نور نے مینیو کارڈ اس کے ہاتھ میں دیا کہ اپنی پسند سے آرڈر کریں، لیکن مینیو کی زبان اسے سمجھ بھی نہیں آئی۔ وہ کافی ضد ہوئی، منہ بنا کر کہا، یہ لوگ فارن زبان میں مینیو کیوں دیتے ہیں جس کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا لکھا ہے؟ اسی لیے کہ یہ ایک امریکی ریسٹورانٹ ہے جو اس علاقے میں نیا کھولا گیا ہے۔ علی نور نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر آپ ان سے انگریزی زبان میں مینو نہیں مانگیں گے تو ویٹر سوچے گا کہ آپ ان پڑھ ہیں، کیونکہ یہاں جو بھی کھانے کے لیے آتا ہے اس کے پاس کچھ نہ کچھ تو ایبلٹی ہوتی ہے۔ اس کے لیے آپ کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے۔ مسکرا کر چوٹ کی ماوی تو اس کے پڑھا لکھا کہنے پہ دیکھ کر رہ گئی۔ کیا آپ کو بار بار میرا مذاق اڑانے میں مزہ آتا ہے؟ وہ ہنسی ہو گئی۔ آفٹر آل آپ سائنس میں بہت اچھی ہیں، مانتا ہوں، یہ اور بات ہے کہ آپ بس پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتی۔ علی نور شاہ مسلسل اسے چڑھا رہا تھا۔ آپ، ماوی نے دانت پیسے، اوکے اوکے، بس اب تنگ نہیں کرتا۔ علی نور نے اس کے روتے چہرے کو دیکھ کر خود کو بامشکل قہقہ لگانے سے روکا تھا، ساتھ ہی اپنے بیگ سے گفٹ پیک نکال کر اس کے پاس ٹیبل پر رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ ماوی نے اشتیاق سے آنکھیں بڑی کر کے پوچھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس کے گفٹ پر وہ خوش اور حیران ہوئی تھی۔ گفٹ ہے، کھول کر دیکھیں گی نہیں؟ ماوی نے اسے کھولا تو حیران رہ گئی۔ یہ ایک ڈول تھی جسے موبائل فون پر ایک طرف لٹکاتے ہیں۔ ماوی نے اسے ڈبے سے باہر نکالا اور حیران ہوئی۔ علی نور نے اس کی توجہ ڈول کے چہرے کی طرف دلائی۔ ذرا غور سے تو دیکھیں اس کا چہرہ کس سے ملتا ہے؟ اس کی بات پر ماوی نے بغور دیکھا اور حیران رہ گئی۔ یہ تو آپ کے چہرے سے ملتا ہے۔ میں نے یہ آرڈر پہ جوڑی بنوائی ہے، اور اپنا سیل فون نکال کر اسے دکھایا جس میں ویسے ہی ڈول تھی جس کا چہرہ ماوی جیسا تھا۔ علی نور نے ڈول کو پلٹا کر اس کے پیچھے کا حصہ دکھایا جہاں لکھا تھا مسز علی نور حیدر شاہ۔ ماوی نے اپنی ڈول کو موڑ کر پیچھے دیکھا جہاں ویسے الفاظ کندہ تھے، مسٹر علی نور حیدر شاہ۔ ماوی تو حیرانگی سے وہیں جم گئی، بے اختیار منہ پر ہاتھ رکھ کر چیخ روکی۔ علی نور شاہ دن بدن بالکل بچوں جیسا ہو رہا تھا۔ یہی وہ شخص تھا جو سرد اور تند خو مشہور تھا۔ مسکراہٹ کبھی چھو کر بھی غلطی سے بھی اس کے ہونٹوں پر نہیں آتی تھی، اور یہ ماوی کے ساتھ معجزہ تھا جس نے اس شخص کو ہنسنے مسکرانے کے ساتھ محبت کرنا سکھا دیا تھا۔ وہ وجہ تھی اس کی ہر خوشی کی، ہر دکھ کی اور جینے کی۔ ماوی نے پیار سے اسے گھورا اور مسکرائی۔ آپ ایک باوقار سے سی ای او ہیں، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح آپ کی سیل فون پر ڈول دیکھ کر لوگ باتیں بنائیں گے؟ علی نور اس کی بات پر ہنس دیا۔ کیا آپ میرے الفاظ بھول گئیں؟ ماوی نے سر ہلایا، یہ سچ ہے۔ ماوی نے ڈول بیگ میں ڈال دیا۔ علی نور یہ دیکھ کر سخت ناخوش ہوا۔ میں نے یہ تحفہ آپ کو بیگ میں رکھنے کے لیے نہیں دیا، میں اسے گھر جا کر فون میں لگاؤں گی۔ نہیں، ابھی لگائیں۔ علی نور نے زور بھرا۔ میری سیل فون کا سوراخ چھوٹا ہے اور ڈول کا دھاگا کافی موٹا ہے، یہ اس میں سے نہیں گزر سکے گا، ماوی نے وجہ بتائی۔ علی نور نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، مجھے دیں۔ پھر علی نور شاہ نے ویٹر کو بلا کر اوزار لانے کو کہا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے دھاگا ڈال کر ڈول سیٹ کر دیا۔ ماوا کو دے کر کہا، اس کی حفاظت کیجیے گا، یہ اہم ہے۔ تاکید کی گئی۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا، لیکن ماوش کو اس وقت سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ ماوی نے ہاتھ بڑھا کر ڈول کے فیس کو تھپکا، پھر تو اسے فرما بردار ہونا پڑے گا۔ علی نور نے گہری سانس لی۔ اوہ چھوٹی ماوی، آپ مجھے پھر سے بوسہ دینے پر مجبور کر رہی ہیں۔ اس کی بات پر ماوی بلش ہوئی، ہونٹوں پر انگلی رکھ کر ساتھی آنکھیں دکھائی۔ علی نور اس کے انداز پر دل سے مسکرایا۔ یہ لڑکی، وہ واقعی نہیں سمجھ پایا کہ اسے کیا کہے۔ دن بدن اس کی کمزوری بنتی جا رہی تھی۔ علی نور شاہ کو ماوی کے سوا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ لازمی تھی، بہت لازمی۔ او ہاں، ماوی نے کچھ یاد آتے ہی فون ٹیبل پر رکھا اور اسے دیکھا۔
جو اسی کی طرف متوجہ تھا۔ کل آپ بینش سے ملنے گئے تھے، درست؟ اس کا مطلب ہے آپ نے بہت تھوڑی خبریں پڑھی ہیں۔ علی نور نے اسے توجہ سے نہارا۔ ماوا نے پرسکون انداز میں کہا، اس معاملے نے پورے شہر میں طوفان برپا کر دیا ہے۔ میں نہ چاہنے کے باوجود بھی اسے نظر انداز نہیں کر سکتی۔ میں نے اسے دیکھا تھا، لیکن رپورٹس پر موجود تصاویر کو پرسنل سیکرٹری نے سنبھالا۔ میں نے اپنے لوگوں کو اسے اپنے سامنے پکڑنے کے لیے بھیجا۔ اس وقت میرے ساتھ دانیال تھا اور اس کے پیچھے بھی کافی سارے لوگ موجود تھے۔ علی نور نے اسے تفصیل بتائی کہ وہ تنہا نہیں تھا تاکہ وہ کسی غلط فہمی میں نہ آ جائے۔ پھر بھی آپ اسے دیکھنے بھی کیوں گئے؟ ماوی نے منہ بسورا۔ یہ اس کے لیے کٹھن تھا کہ علی نور اس کے پاس گیا۔ اس کی بات پر وہ پیارا سا مسکرایا۔ میں اسے وارن کرنے گیا تھا۔ اسے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ وہ اس قابل نہیں کہ آج سے موازنہ کر سکے۔ ماوی اس کی بات پر کھلکھلائی، یوں جیسے ویرانے میں جل ترنگ سے بج اٹھے ہوں۔ علی نور مبہوت دیکھتا رہ گیا۔ بہت کم مسکراتی تھی وہ، لیکن آج اس کے رنگ اور انداز ہی مختلف اور تقریباً گھائل کر دینے والے تھے، اور علی نور تو پہلے ہی گھائل تھا۔ میں آپ کی سنگ دلانہ گفتگو سے واقف ہوں اور اندازہ کر سکتی ہوں کہ وہ کس قدر غصہ ہوئی ہوگی۔ ماوی نے ہنسی روکی۔ اسے مزہ آ گیا تھا۔ بینش کی بے عزتی کا سوچ کر اس کے تصور میں وہ مرچیں چباتی ہوئی آئی تھی، اور یہ تصور خوشگن تھا۔ علی نور نے اسے پرشوق نظروں سے دیکھا۔ کیا آپ کو مزہ آ رہا ہے یہ سن کر؟ یپ، یو کین سی اٹ۔ وہ اب پرسکون تھی۔ علی نور نے سر ہلایا اور مسکرایا۔ کیا آپ کو اب بھی نہیں لگتا کہ ہم دونوں پرفیکٹ ساتھی ہیں؟ اگر وہ اس بارے میں ایمانداری سے تجزیہ کرتی تو اسے اب واقعی لگتا کہ علی نور اس کے سامنے سب سے مختلف اور منفرد تھا، جبکہ اس کے سامنے وہ خود ویسی ہی تھی۔ یہ اس کی اپنی سوچ تھی۔ اندر سے وہ خود کو اب بھی اس سے درجے میں کمتر سمجھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ ویٹر کھانا لاتا، ان دونوں نکت شاہ کو آتے دیکھا۔ نکت ایک طرف سے چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ جب ماوی دونوں کو دیکھا تو حیران ہوئی اور ماوی کی طرف ہی بڑھائی۔ او علی دان اور مس ماوا، اٹ از سرپرائزڈ ٹو سی یو ہیئر۔ وہ حیرانی سے بولی۔ علی نور نے اس کے پیچھے نگاہ کی۔ کیا تم یہاں تنہا آئی ہو؟ ہاں، کچھ دن سے میں بھی یہاں کی ڈشز کھانا چاہ رہی تھی، لیکن علی ہان نہیں آنا چاہتا تھا، اس لیے میں کئی دنوں سے اکیلی ہی آ رہی ہوں۔ وہ جیسے یہ بات کر رہی تھی ماوی کو ہی مسلسل دیکھ رہی تھی۔ مس ماوی، اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں آپ دونوں کے ساتھ بیٹھ جاؤں؟ ماوی نے نفی میں سر ہلایا کہ اسے اعتراض نہیں۔ ہمارا کھانا ابھی نہیں آیا۔ نکت نے علی نور کو دیکھا اور اس کے ساتھ کی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ علی نور یکدم اٹھ کھڑا ہوا۔ تم یہاں بیٹھ جاؤ، میں ماوی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ سن کر ماوی کا دل مسرت سے بھر گیا۔ ایک فخر تھا اس کی نظروں میں۔ وہ کافی پرسکون ہو گئی۔ نکت یہ سن کر اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی، لیکن پھر خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ جب ویٹر علی نور کا آرڈر لے آیا تو نکت نے اپنا بھی آرڈر نوٹ کروایا بنا مینیو دیکھے۔ نکت نے ماوی دونوں کے آرڈر کو دیکھ کر ہنس کر کہا، علی دان، ہم دونوں کی پسند بہت ملتی ہے، میں نے بھی یہی آرڈر دیا ہے۔ علی نور نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ماوی کافی ناخوش دکھائی دی۔ ماوی نے علی نور کو کہا، ہم بعد میں کھا لیں گے، یہ کھانا نکت بھابھی کو دے دیجیے، یہ پریگننٹ ہیں، ان کا زیادہ دیر بھوکا رہنا ٹھیک نہیں۔ علی نور نے بھی زیادہ بحث نہیں کی، خاموشی سے کھانا نکت کی طرف کھسکا دیا۔ نکت نے بھی تکلف سے کام نہیں لیا اور کھانا اپنی طرف کھسکایا۔ پھر تو مجھے تکلف کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر اس کی نظریں ٹیبل پر پڑے فون میں اٹیچ طور پر اٹھیں۔
اس کا دل جیسے گہرے اتھاہ سمندر میں ڈوب گیا۔ وہ اچھے سے جان گئی تھی کہ یہ گفٹ علی نور کی طرف سے ماوا کے لیے ہے۔ ایک حسد کی چنگاری اس کی آنکھوں میں ابھر کر معدوم ہوئی تھی، لیکن اوپر سے جلن چھپاتی مسکرائی، مس ماوا، یہ ڈال بہت خوبصورت ہے، علی نور نے دی ہے۔ ماوا اس کی بات پر دھیرے سے مسکرائی۔ وہ اس ڈال کو پیار سے دیکھ کر بولی، یہ ان کی طرف سے ہے۔ اٹس گریٹ ٹو بی ینگ۔ آپ دونوں کی محبت بہت رومانٹک ہے۔ وہ جلن چھپاتی اوپر دل سے تعریف کر گئی، یہ علی نور کی طرف سے تحفہ ہے۔ علی نور اپنی عمر کی بنسبت ینگ سوچ رکھتے ہیں، ماوا مسکرا کر بولی تھی۔ انداز علی نور کے ساتھ چھیڑخانی سا تھا۔ علی نور نے بھی اس کی بات دلچسپی سے سنی۔ کیا واقعی ایسا ہے کہ میرا وجود بوڑھا دکھائی دیتا ہے؟ اگر میرے ساتھ کمپیئر کریں گے تو آپ بالکل بھی جوان نہیں ہیں، ماوا نے چھیڑا۔ علی نور نے مسکرا کر ہنکارا بھرا، اچھا تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ میں بوڑھا ہوں؟ آپ بوڑھے نہیں ہیں، آپ کافی جوان ہیں اور وجیح بھی ہیں۔ اب خوش؟ ماوا نے مسکرا کر کہا۔ اس کی بات پر علی نور اس کی طرف جھکا، لیکن میں نے ابھی طنز سنا ہے۔ وہ اسی لیے کہ آپ کے کان سننے میں بالکل اچھے نہیں ہیں، ماوا نے مزے سے کہا۔ ان دونوں کو آپس میں ہنسی مذاق کرتے دیکھ کر نکت کو بہت زیادہ برا لگا۔ ماضی میں جب وہ اس کے ساتھ تھا بہت کم بولتا تھا۔ وہ ہمیشہ سوچتی تھی کہ علی نور کو زیادہ بات کرنا پسند نہیں، لیکن اب وہ اس قدر بول رہا تھا، لگتا ہی نہیں تھا یہ وہی علی نور ہے، اور بلا شبہ یہ ماوا کے ساتھ کا اعجاز تھا۔ یہ سوچ کر نکت کے ہاتھ کی گرفت گلاس پر سخت ہوئی۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اس پیارے سے شخص کو دھتکارا تھا، اور علی خان جیسے بردبار نظر آنے والے امیر شخص کو جیون ساتھی چنا تھا۔ اس کے تصور میں ماضی پھرنے لگا جب وہ دونوں 20 سال کے تھے۔ نکت ان کی خالہ زاد تھی، باہر کی آزاد فضاؤں میں پلنے والی آزاد سوچ کی مالک، دولت اور خوبصورتی پر مٹنے والی۔ ان دنوں وہ اپنی خالہ کے گھر رہنے آئی تھی۔ اس کی ماں نے کہا تھا اس نے اس کے لیے اپنی بہن کے بیٹے علی نور کو چنا ہے۔ وہ بخوشی اسے دیکھنے آ گئی تھی۔ دونوں میں کافی دوستی ہو گئی تھی، ساتھ سارا دن گھومتے ہوٹلنگ کرتے، لیکن اسے علی نور متاثر نہ کر سکا۔ علی خان شاہ بڑا تھا اور کافی سنجیدہ طبیعت کا بھی۔ وہ اسے روز صبح جاگنگ کرتے تیار ہو کر آفس جاتے دیکھتی اور کئی گھنٹوں تک گمسم رہتی۔ اسے اس کی وجاہت کھینچتی تھی۔ ایک سحر سا تھا علی خان کی پرسنالٹی میں۔ اس نے اپنی ماں سے فون پر علی خان کے لیے پسند کا عندیہ دے دیا۔ دونوں گھرانوں میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ اس کی ماں ابراڈ سے اپنی بہن کے گھر استنبول آ گئی۔ تیاریاں زور و شور سے چلنے لگی۔ علی خان کو بھی اس رشتے میں کوئی برائی نہیں لگی، وہ ویسے بھی لیا دیا سا رہنے والا انسان تھا۔ لیکن علی نور یہ سب دیکھ کر دل محسوس کا رہ گیا۔ وہ اس سے عشق نہیں کرتا تھا، نہ ہی کوئی محبت بھرے جذبات تھے، لیکن وہ خالہ زاد کی حیثیت سے اسے پسند ضرور آئی تھی۔ ایک عجیب دل دہلا دینے والا حادثہ شادی کے دن پیش آ گیا۔ دونوں ہنی مون کے لیے کار میں ہنسی خوشی جا رہے تھے۔ علی خان گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جب گاڑی کے بریک اچانک سے فیل ہو گئے اور علی خان نے نکت کو زبردستی باہر دھکا دے دیا، جبکہ اس کی گاڑی سیدھی ایک درخت سے ٹکرائی تھی۔ کار کا اگلا حصہ پوری طرح ڈیمیج ہو کر چپچپا کر دھنس گیا۔ علی خان کی دونوں ٹانگیں اس میں دب گئیں۔ حالانکہ بروقت اسپتال پہنچایا گیا تھا، لیکن اس کی ٹانگیں ہمیشہ کے لیے متاثر ہو گئیں۔ کہنے والے کہتے رہے کہ یہ حادثہ علی نور نے کروایا ہے۔ نکت بھی علی نور کو قصوروار سمجھتی رہی، لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ یہ صرف ایک اتفاقی حادثہ تھا۔ وقت گزرتے نکت کا دل علی خان جیسے معذور شخص سے اکتا گیا۔ یہ اس جیسی آزاد خیال تتلی کے لیے مشکل تھا، ایک معذور شخص کے ساتھ عمر بھر معذوروں جیسی لائف گزارنا، لیکن اب پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں تھا۔
علی نور اس سے دور جا چکا تھا۔ وہ بیٹھے بیٹھے ماضی میں پہنچ گئی تھی۔ ماوا کی آواز پر بری طرح چونکی تھی۔ وہ اس سے کچھ پوچھ رہی تھی۔ مس نکت، آپ ان دنوں میں ٹھیک ہیں؟ اشارہ اس کی پریگننسی کی طرف تھا۔ یہ عام دنوں سے بہت مختلف ہے۔ کسی وقت میں زیادہ سونا چاہتی ہوں تو پھر جاگ ہی نہیں سکتی۔ اس کے علاوہ میرا دل چاہتا ہے میں کچھ نہ کچھ چٹپٹا سا کھاتی رہوں، بھوک مٹتی ہی نہیں۔ علی دان، تم کو یاد ہے میں زیادہ نہیں کھاتی تھی۔ آخری جملہ اس نے علی نور کو مخاطب کر کے کہا۔ شاید وہ اس کی توجہ چاہتی تھی۔ علی نور شاہ نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، صرف عام لہجے میں اتنا کہا، اگر تم کھانا چاہتی ہو تو کھاؤ، اگر سونے کو دل کرے تو سو جاؤ، اگر تم خود کی اچھی کیئر کرو گی تو علی خان بھائی کو اچھا لگے گا۔ آفٹر آل علی خان بھائی بھی اس بچے کا ایک عرصے سے انتظار کر رہے تھے، اور ان کی باتیں بغور سنتی ماوا تذبذب میں پڑ گئی۔ وہ تو حاملہ نہیں تھی، پھر کیوں وہ اتنی سونے کی شوقین ہو گئی ہے، اور کوشش کے باوجود بھی خود کو روک نہیں پا رہی تھی۔ آفٹر لنچ تینوں باہر آ گئے۔ نکت نے علی نور کو روکا۔ علی نور، یہ ایک اتفاق تھا کہ ہم یہاں مل گئے، لیکن مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ماوا کے ساتھ علی نور نے بھی دل میں ناگواری محسوس کی، لیکن کہا کچھ نہیں۔ علی نور نے اسے عام نظروں سے دیکھا۔ کیا بہت ضروری بات ہے؟ نکت نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے بڑے ہوئے پیٹ کے نیچے رکھے۔ معاملہ بچے سے متعلق ہے۔ ماوا اسے دیکھ کر رسمی سے مسکرائی اور علی نور کو کہا، کوئی بات نہیں علی نور، میں گاڑی میں انتظار کر لیتی ہوں۔ علی نور نے فقط سر ہلا کر پیار سے کہا تھا، میں کچھ ہی دیر میں آتا ہوں ہنی۔ اس کے ہنی کہنے پر ماوا لجا گئی۔ ماوا کے جاتے ہی نکت اس کی طرف مڑی۔ تم بہت بدل گئے ہو علی نور۔ میں نے بھی یہ بات نوٹ کی ہے۔ علی نور نے عام لہجے میں کہا۔ اصل مدعا پر آؤ، کیا کہنا چاہتی ہو؟ علی نور نے اسے اصل مدعا بیان کرنے کو کہا۔ نکت نے اپنی نظریں جھکائی اور کچھ دیر بعد افسردگی سے کہا، علی نور، تم واقعی مجھے نہیں سمجھ رہے۔ اس نے دکھ سے علی نور کو دیکھا۔ میں واقعی نہیں چاہتی، میں بالکل نہیں چاہتی، میں اس بچے کو پیدا کرنا نہیں چاہتی جو اس آدمی سے تعلق رکھتا ہو جسے میں نہیں چاہتی۔ نکت، علی نور نے سخت ناگواری سے اسے دیکھ کر تنبیہی انداز میں ٹونکا، تمہیں کس وقت کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں کہنا چاہیے؟ تمہیں اس بات کا کوئی احساس نہیں؟ تمہیں یہ سب کہتے ہوئے علی خان بھائی کے احساسات کا کوئی خیال نہیں آیا؟ اتنی خود غرض کیسے ہو سکتی ہو تم؟ علی نور کے لہجے میں اس کے لیے سخت ناگواری اور حیرت تھی۔ نکت اس کی جانب گھومی اور روتے ہوئے اچانک ہی علی نور کے سینے سے لگ گئی۔ میں بہت تکلیف میں ہوں علی نور، بہت۔ وہ سسک پڑی اور ادھر علی نور تو جیسے برف کے سل کی طرح ایک جگہ پر بت بن گیا۔ اسے نکت سے اس قدر بے باکی کی توقع نہیں تھی۔ وہ اس کی رشتے میں بھابھی تھی، اسے یوں کھلم کھلا اس کے گلے لگنا کیا ثابت کرتا تھا؟ وہ اس کی حالت کے پیش نظر اسے خود سے کھینچ کر دور بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ کچھ زیادہ دور نہیں ماوا کار میں بیٹھی ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر اس کا منہ کھل گیا۔ حیرت سے، شوق سے اور دکھ سے اس نے بے اختیار منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی بے ساختہ چیخ کا گلا گھونٹا، ساتھ ہی اس کی آنکھوں کی زمین چپکے سے گیلی ہونے لگی۔ ماوا کو حسب معمول آفس میں ہی کرسی پر بیٹھے نیند کی خماری آ گئی تھی۔ یہ مسلسل ایک ماہ سے ہو رہا تھا، لیکن اس کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس وقت بھی ٹیچر مایا کلاس لے کر آئی تو ماوا کو کرسی پر اونگتے پایا۔ ماوا، کیا تم رات کو ٹھیک سے نیند نہیں لیتی؟ وہ حیران ہوئی۔ وہ رات کو سویر سوئی تھی، صرف آدھی رات کو کچھ پل کے لیے اٹھی تھی۔ حالانکہ وہ اتنی نیند کی رسیاں نہیں تھی، لیکن اب ایسا لگ رہا تھا جیسے نہ جانے کب سے نیند ہی نہیں کی ہو۔ حال ہی میں وہ کچھ زیادہ نیند لے رہی تھی۔ علی نور بھی کہتا تھا، ہنی آپ بہت سوتی ہیں۔
یہ آپ کا انداز تو نہیں ہے۔ اور وہ سستی سے مسکرا کر رہ جاتی تھی۔ ابھی چھٹی میں کچھ وقت تھا۔ ماوا نے ٹائم دیکھا، پھر مایا سے نیند بھری آنکھوں کے ساتھ بھاری آواز میں بولی، یہ ابھی چھٹی میں کافی ٹائم ہے۔ ماوا نے سر ہلایا، سو کیوں نہ میں کچھ دیر اور سو لوں؟ گڈ آفٹرنون۔ مایا نے کچھ نہیں کہا، بلکہ مسکرا کر اس کے پاس بیٹھ کر اپنے موبائل فون پر بزی ہو گئی۔ حسب معمول چھٹی کے وقت علی نور نے اسے پک کیا تھا۔ دونوں نے ولا پہنچ کر پہلے کھانا کھایا۔ اس ویکینڈ پر ریحان بھائی نے پروگرام بنایا ہے گھومنے کا، نکت کو پرسکون رکھنے کے لیے۔ انہوں نے ہمیں بھی دعوت دی ہے۔ نکت کی بات پر ماوا نے لب بھینچ کر اپنے غصے کو کنٹرول کیا۔ وہ نہ اس عورت کا ذکر سننا چاہتی تھی، نہ اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ اس دن کے بعد سے وہ اس کی نظروں سے گر چکی تھی۔ ایسی عورت جسے رشتے کا بھی پاس نہ ہو، وہ کیسے اسے دوبارہ دیکھے؟ میں نہیں چل رہی۔ ماوا نے پیشکش مسترد کر دی۔ اس کی بات پر علی نور نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اور وجہ؟ ثنا حمزہ میرے پاس آ رہی ہے، ہم نے پہلے ہی طے کر لیا ہے۔ اس نے آرام سے بنا اسے شک میں ڈالے وجہ بتا دی۔ علی نور کو ناگوار تو بہت لگا۔ کیا واقعی؟ یا آپ جان بوجھ کر ہمارے ساتھ اس سے اعتراض کر رہی ہیں؟ آف کورس ناٹ۔ یہ کہہ کر وہ کسن مندی سے ٹیبل سے اٹھ گئی۔ وہ بالکل بھی نکھت کو دیکھنے کی روادار نہیں تھی۔ اسے علی نور پر بھی سخت غصہ آتا تھا جب اسے یاد آتا تھا کہ کس طرح وہ علی نور کے ساتھ فلرٹ کرتی رہی ہے، کس طرح اس دن اس کے سینے سے لگی کھڑی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آئی، گرم شاور لے کر خود کو ریلیکس کیا، پھر حسب عادت بیڈ پر آ کر کتاب پڑھنے لگی۔ اس کی عادت تھی جب تک کوئی اچھی کتاب نہ پڑھ لے اسے سکون نہیں آتا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد علی نور کمرے میں داخل ہوا۔ ماوا نے اسے دیکھ کر بھی نظر انداز کر دیا۔ علی نور باتھ میں گیا، شاور لے کر واپس آ کر بیڈ کے دوسری طرف تکیہ ٹھیک کر کے اس سے ٹیک لگا کر لیٹ گیا۔ ماوا کی توجہ مسلسل کتاب پر تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر بھی علی نور کو نہیں دیکھا تھا، جس پر علی نور کو سخت چڑ آئی۔ اس کتاب میں اتنی کشش ہے کہ آپ میرے وجود کو بھی نظر انداز کر رہی ہیں۔ علی نور نے ایک ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچا اور دوسرے ہاتھ سے سائیڈ لیمپ آف کر دیا۔ ماوا اس طرح کھینچے جانے سے چیخ پڑی تھی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ماوا نے اسے گھورا، لیکن علی نور نے جھک کر الفاظ اس کے منہ میں قابو کر لیے تھے۔ سینچر کے دن وعدے کے مطابق ثنا حمزہ اس کے پاس آ گئی تھی۔ ماوا نے علی نور کو بتا دیا تھا کہ وہ ثنا حمزہ کے ساتھ ہوٹل میں دن گزارے گی۔ دونوں کافی دیر تک آپس میں کالج اور یونی کے دنوں کی یادیں تازہ کرتی رہیں۔ لنچ کے بعد دونوں نے کچھ دیر بیٹھ کر گفت و شنید کی، پھر دونوں کی ہی کب آنکھ لگی پتہ نہیں لگا۔ ماوا کی آنکھ اس کے سیل فون کے رنگ کی وجہ سے کھل گئی۔ یہ دیکھ کر مدھان شاہ فون کر رہا ہے۔ ماوا نے کسل بندی سے فون اٹھا کر ہم کہا۔ بھابھی کیا آپ سو رہی تھی؟ مدھان کی پریشان سی آواز آئی۔ کیا ہوا؟ ماوا کو اس کی آواز میں پریشانی محسوس ہوئی تو چونک کر پوچھ بیٹھی۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، آپ پلیز غصہ مت کرنا۔ وہ واقعی پریشان تھا۔ اس کی بات پر ماوا متجسس ہوئی۔ کیا تم نے میرے ساتھ کچھ غلط کیا ہے؟ جیسے ہی ماوا نے بات پوری کی، اس کی سیل فون پر علی خان کا نمبر آنے لگا۔ وہ حیران ہوئی کہ علی خان بھائی سے کال کیوں کر رہے ہیں۔ ماوا نے حیران ہو کر مدھان سے کہا، علی خان بھائی کیوں مجھے کال کر رہے ہیں مدھان؟ خیریت تو ہے؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگی۔ مدھان نے بے صبری سے کہا، بھابھی
پلیز ان کی کال مت اٹھانا۔ دوسری طرف مدحان چیخا، جب ہم دونوں فشنگ کا مقابلہ کر رہے تھے اتفاقی طور پر میرے منہ سے آپ کی بات نکل گئی۔ علی خان بھائی نے ڈھونڈ نکالا کہ آپ سکندر ایوان کی بیٹی ہیں اور وہ بہت غصے میں ہے۔ ماوا کا دل یہ سن کر سکڑ کر سمٹا۔ وہ وہیں ساکت بیٹھی رہ گئی۔ تو بالآخر جس بات سے وہ ڈرتی تھی وہ ہو گئی۔ اس کی زندگی کی کہانی کا ڈراپ سین ہونے والا تھا۔ علی نور نے کیا کہا؟ ماوا کو اپنی آواز ہی پرائی محسوس ہونے لگی۔ علی نور بھائی نے میری کال کا جواب نہیں دیا۔ کیا وہ تم لوگوں کے ساتھ نہیں گیا تھا؟ ماوا نے ایک امید سے پوچھا۔ اس کا ذہن جیسے گہرے سمندر میں غوطہ کھا رہا تھا۔ اب ایک نیا محاذ اس کے لیے کھل چکا تھا۔ ایک نئی جنگ اس کے لیے تیار کی جا رہی تھی۔ ایک طرف وہ تنہا تھی، دوسری طرف ہزار لوگ تھے، جن میں آدھے اس کی اپنی فیملی کے اور آدھے شاہ خاندان کے۔ وہ اس محاذ پر کب تک ڈٹی رہتی یا پسپائی اختیار کرتی ہے؟ یہ ابھی کچھ کہنا ابس تھا۔ نہیں، وہ ہمارے ساتھ نہیں آیا۔ مدحان کی یہ بات سن کر ماوا کے دل کو کچھ سکون محسوس ہوا۔ اسے لگا جیسے تپتی دوپہر میں کوئی سائبان منتظر ہے۔ علی نور اس کے ساتھ تھا۔ کالر آئی ڈی دیکھ کر اس نے مدحان کو کہا، آل رائٹ، میں سمجھ گئی۔ تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہینڈل کر لوں گی۔ اس نے اسے تسلی دی۔ مدحان کی کال رکھ کر اس نے علی خان بھائی کی کال اٹھا لی۔ جیسے ہی کال ملی، علی خان کی سرد اور سپاٹ آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ بے اختیار دھڑکتے دل کو قابو کیا۔ مس ماوش ماہر، آپ کے پاس وقت ہے تو میں آپ سے آمنے سامنے بات کرنا چاہوں گا۔ ماوا نے گہری سانس لے کر اپنے آپ کو مضبوط کیا اور ٹھہرے لہجے میں بولی، آل رائٹ، میں آپ سے ملنے کہاں ہوں؟ ایس کلب، تمہارا نام دروازے پر بتا دیا گیا ہے۔ کوئی بھی آپ کو میرے پاس لے آئے گا۔ فون رکھنے کے بعد اس نے ثنا حمزہ کو اٹھا کر بتایا کہ اسے ضروری کام سے جانا ہے۔ ثنا، میں کچھ معاملات سلجھانے جا رہی ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ میں آج واپس نہیں آ سکوں گی۔ تم آرام کرنا، ہم کل صبح ملیں گے، اوکے؟ ثنا حمزہ نے فکر مندی سے پوچھا، لیکن ہوا کیا ہے؟ کیا کچھ غلط ہوا ہے؟ اسے ماوا کے انداز عجیب لگے۔ ماوا بمشکل مسکرائی، کچھ معاملات الجھ گئے ہیں جنہیں سلجھانے کے لیے جانا پڑے گا۔ تم پریشان مت ہو، اپنا خیال رکھنا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھپک کر تسلی دی۔ ثنا حمزہ اس کے پیچھے دروازے تک آئی۔ کیا کوئی سیریس ایشو ہے؟ تمہاری ظاہری حالت مجھے ڈرا رہی ہے، وہ فکر مندی سے بولی۔ ماوا نے اس کی فکر مندی پر اسے دیکھا۔ تب ٹھیک ہے، پریشان مت ہو۔ حالانکہ وہ کوئی اتنی بڑی نہیں تھی، لیکن اتنی سی عمر میں وہ بہت کچھ دیکھ لیا تھا جس نے وقت سے پہلے اسے بڑا کر دیا تھا۔ ہوٹل سے اس نے ٹیکسی لی اور ایس کلب آ گئی۔ ماوا نے ریسیپشن پر اپنا نام بتایا تو ویٹر اسے ایک پرائیویٹ روم میں لے آیا۔ آدھا گھنٹہ انتظار کروانے کے بعد علی خان کمرے میں داخل ہوا۔ وہیل چیئر کو دھکیل کر اندر لائے آدمی کو اس نے واپس بھیج دیا۔ علی خان نے اسے سرد نظروں سے دیکھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کو مس ماوش سکندر ایوان پکاروں یا مس ماوش مہر۔ ماوا نے سکون سے کہا، علی خان بھائی، میرا سرنیم مہر کاظم ہے۔ میرا نام ماوش ہے، آپ مجھے ماوے مہر بلا سکتے ہیں۔ علی خان اس کی بات پر طنزیہ ہنسا۔ مس ماوش، کیا میں پوچھ سکتا ہوں در حقیقت آپ کا منصوبہ کیا ہے؟ ماوی اوپر سے جتنی پرسکون نظر آ رہی تھی، حقیقت میں وہ اندر سے اتنی ہی خوفزدہ تھی۔ میں آپ کی بات کا واقعی مطلب نہیں سمجھی۔ کیا آپ وضاحت کر سکتے ہیں؟
मावी ने नासमझी से उन्हें देखा। अली खान ने तमस्खराना कहा, सिकंदर ऐवान की नाजायज़ बेटी होकर तुम्हें अच्छी तरह मालूम होगा कि हम दोनों ख़ानदानों में दुश्मनी किस वजह से है। इसके बावजूद भी तुम मेरे भाई को अपनी मोहब्बत में फांसना चाहती हो। क्या तुम ये साबित करना चाहती हो कि ऐवान ख़ानदान की औरतों के लिए शाह ख़ानदान के मर्द पुरकशिश हैं? मावी इसकी बात पर तकलीफ से बोल पड़ी। अली खान भाई, प्लीज़ इज़्ज़त से बात कीजिए। मैंने कभी आपके भाई को अपनी तरफ माइल नहीं किया। मिस माविश, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई हंसी मजाक करने नहीं आया। मैं सिर्फ तुमसे ये कहने आया हूँ कि मेरे भाई की ज़िंदगी से निकल जाने के लिए तुम्हारी क्या शराइत है। इसकी बात पर मावी ने नज़रें झुका ली, सर भी झुक गया और वो कुछ न कह सकी। तुम क्यों नहीं कुछ कह रही? बोलो, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, बोलो, कितना चाहिए तुम्हें अली नूर की ज़िंदगी से निकलने के लिए? या तुम शाह ख़ानदान के शेयर्स चाहती हो? मावी ने अनम आंखों से लब भींचकर उसे देखा और भराई आवाज़ में कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारा मतलब है तुम उसके साथ रहना चाहती हो? वो स्पाट लहजे में गराया था। अगर ये पहले की बात होती तो शायद वो अली नूर को छोड़कर आराम से चली जाती, लेकिन अब वो उसके लिए लड़ सकती थी। ऐवान ख़ानदान ने कभी मेरी शिनाख्त नहीं पहचानी, ना मैंने उनका एक पैसा खुद पर खर्च किया। सो अली खान भाई, मैं उनसे ताल्लुक़ नहीं रखती। मावे ने अपने दुख को अंदर ही अंदर समेटते ऊपर से पुरसुकून होकर जवाब दिया था। अली खान शाह ने नागवारी से कहा, मैं कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना पूछता हूँ कि तुम सिकंदर ऐवान की बेटी हो या नहीं। मावे बिल्कुल चुप रही। बिलाखिर सर हल्के से इस बात में हिलाया। ये कड़वी हकीकत थी। अली खान ने बात जारी रखी, सिकंदर ऐवान गौहर ऐवान का दामाद है, इसीलिए वो भी इसी ख़ानदान का हिस्सा है। वो लोग हमारी एक ज़िंदगी के कर्जदार हैं। सो तुम और मेरा भाई बिल्कुल साथ नहीं रह सकते। मावे दंग हुई। एक ज़िंदगी? वो अली खान को हैरत से देखे गई। कौन सी ज़िंदगी की बात हो रही थी? किसकी ज़िंदगी का कर्जदार है सिकंदर ऐवान? कौन सा राज था जो मावी नहीं जानती थी? लेकिन वो कैसे जान सकती थी? वो तो खुद इस ख़ानदान से धकेल कर निकाल दी गई थी। वो तो खुद साहिबान की तलाश में सरगर्दां थी। कैसे जान सकती थी वो? लेकिन ये बात वो किस किस को बताती और कौन यकीन करता? दुनिया की नज़रों में वो सिकंदर ऐवान की ही बेटी थी, चाहे वो 1000 तावीलात पेश करती। आप किसके मुतल्लिक बात कर रहे हैं? वो हैरत से गोया हुई। क्या तुम नहीं जानती? अली खान ने स्पाट अंदाज से पूछा। मावी ने सिर्फ दोनों ख़ानदान के दरमियान दुश्मनी का सुना था, लेकिन वो बीच की दावत किस बुनियाद पर थी, ये कभी इसने किसी से नहीं सुना था। अली नूर ने भी हर बार इसके पूछने पर यह कहकर उसे टाल दिया था कि जो भी है आपका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं नहीं जानती। नफ़ी में सर हिलाया। वो वाकई लाइल्म थी। इस वक्त गौहर ऐवान की दूसरी छोटी बेटी आयरा ऐवान ने ना सिर्फ मेरे दूसरे चचा के जज्बात को छेड़ा, बल्कि इसने उसे मार डाला। मेरे चचा ने खुदकुशी कर ली। ऐवान ख़ानदान हमारे चचा मोहम्मद शाह की ज़िंदगी कर्जदार हैं। तो मैं अब सारी दुनिया को बताऊंगा कि तुम सिकंदर ऐवान की नाजायज़ बेटी हो और हकीकत में अपने फ़ायदे के लिए तुमने शाह ख़ानदान के फ़र्ज से रिश्ता जोड़ा है। इसके अल्फाज सुनकर मावी ने परेशान होकर उसे देखा। नहीं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। मावी ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं अली नूर शाह की ज़िंदगी से निकल जाऊंगी। ये कहते हुए उसके अंदर कितने तूफ़ान उभरे थे, किस कदर वो पल पल मरी थी, ये सिर्फ वो जानती थी। अली खान ने उसे सब नज़रों से घूरा और उंगली उठाकर वार्न किया, तो फिर अपना वादा निभाओ, मुझे ज़्यादा इंतज़ार न करना पड़े। मैं सिर्फ तुमको एक आज का दिन देता हूँ। कल सुबह का सूरज निकलने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम शाह ख़ानदान से निकल चुकी होगी और कभी भी अली नूर के साथ रब्ता नहीं रखोगी।
یہ کہتے ہی اسے اسپاٹ انداز میں گھورتا چیئر دھکیلتا باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی ماوا کا خود پر اختیار جیسے کھو گیا ہو۔ وہ وہیں بے جان وجود کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی۔ کافی دیر تک وہ ساکت سی فرش کو گھورتی رہی اور بالآخر یہ دن آ ہی گیا تھا اس کی زندگی میں جس سے ڈر کر وہ علی نور کو ہر بار ٹھکراتی رہتی تھی۔ اس کا اور علی نور شاہ کا کوئی مستقبل نہیں تھا۔ آخریں بہرحال علیحدگی اس کے مقدر میں لکھی گئی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے دل کو تھام لیا۔ ایک درد کی شدید لہر تھی جو اس کے دل کی نسوں کو چیر رہی تھی۔ اگر وہ پہلے سے جانتی نہیں، وہ تو پہلے سے ہی جانتی تھی کہ ایسا ہوگا، لیکن اب وہ اپنے دل کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ ایڈیٹ! اس سے اپنے دل کو ڈپٹا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کتنی دیر وہاں بیٹھے گزر گئی۔ ہوش میں تب آئی جب اس کے سیل فون بجنے لگا، ایک ترنم کے ساتھ اس کا دل بھی جیسے رو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر کہ علی نور شاہ کال کر رہا ہے، اس نے فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے علی نور پریشانی سے پوچھ رہا تھا، کہاں ہیں آپ ہنی؟ میں باہر ہوں۔ ماوا کی آواز کسی بھی جذبے سے آ رہی تھی۔ یقیناً وہ خود کو سنبھال کر مضبوطی کا جھوٹا خول چڑھا چکی تھی۔ اور علی خان بھائی، وہ کہاں ہے؟ کیا آپ سے ملا؟ اس کی باتوں پر توجہ مت دینا۔ مجھے ایڈریس بتائیں، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ وہ پریشان تھا، فکر مند تھا اور خوف زدہ بھی۔ عابر نے ایک گہری سانس لی اور کوشش کی کہ خود کو پرسکون ظاہر کرے۔ ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا، وہ جا چکا ہے۔ آپ مجھے لینے مت آئیے، میں خود ہی آ جاؤں گی، مجھے آپ سے کچھ کہنا بھی ہے۔ یہ کہتے ہی فون کال کاٹ دی۔